بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ معزز دوستو، السلام علیکم۔ یہ واقعہ ہے سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کہ کس طرح وہ زندگی میں ایک بار ادھار لینے پر مجبور ہو گئے اور اس کا انجام کار کیا ہوا۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میرا زمانہ طالب علمی تھا، یعنی اس وقت میں بغداد میں ابھی پڑھائی کر رہا تھا، اور اس وقت کا ایک واقعہ ہے کہ میری ماں نے جو مجھے دینار دیے تھے، آہستہ آہستہ میں وہ خرچ کرتا رہا اور وہ ختم ہو گئے۔ جب وہ ختم ہو گئے تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ میں فاقوں پر آ گیا اور کھانا وغیرہ میرے پاس نہیں ہوتا تھا کہ میں اس کو کھا سکوں۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے، میں نے تہیہ کر لیا کہ میں نے کسی سے ادھار نہیں لینا، اور محنت مزدوری بھی اس وقت نہیں مل رہی تھی۔ یہ میرا زمانہ طالب علمی تھا، تو میں اپنی عبادت میں لگا رہتا مگر کھانے کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ جب اس طرح کچھ دن گزر گئے تو ایک دن غیب سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، فلاں تندور والے کے پاس چلے جاؤ اور وہاں سے جا کر اپنی روٹی کھا لو۔ مگر میری طبیعت تھی کہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ کسی سے مانگ کر کھا لوں، تو گویا میں نے توقف کیا اور ادھر جانے کے بجائے پھر فاقے پر ہی گزارا کرنا شروع کیا۔ دوبارہ پھر دوسرے دن آواز آئی کہ اے عبد القادر، فلاں تندور والے کے پاس جاؤ اور وہاں سے روٹی لے کر کھا لو۔ اب میں نے سوچا کہ یہ جو غیب سے آواز آ رہی ہے، یہ غیبی مدد ہے، اللہ رب العزت میری مدد فرما رہا ہے۔ تو میں وہاں سے چل پڑا اور شرماتے ہوئے اس تندور والے کے پاس گیا، تو میں نے اس سے سلام بلایا اور اس نے سلام کا جواب دیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کا نام عبد القادر ہے؟ میں نے کہا ہاں، میرا نام عبد القادر ہے، مگر آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو وہ نان بھائی کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کا نام عبد القادر ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو میرے نام کا پتہ ہے تو مجھے صرف ایک روٹی چاہیے اور میں ایک ہی روٹی لیا کروں گا، اور جب میرے پاس پیسے آئیں گے تو وہ میں آپ کو ادا کر دوں گا۔ تندور والا کہنے لگا کہ ایک روٹی تو کیا، ساری روٹیاں ہیں عبد القادر، آپ کی ہیں، آپ جتنی چاہیں روٹیاں لے لیں۔ تو میں نے وہاں سے صرف ایک ہی روٹی لی اور ایک روٹی لے کر اس کو کھایا اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، اور شکر ادا کرنے کے بعد واپس آ گیا۔ اب میں اس کے پاس جاتا، ایک روٹی لیتا روزانہ کی اور وہی کھا لیتا اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا، اور اسے کہہ دیتا کہ جیسے ہی میرے پاس پیسے آئیں گے میں آپ کو ادا کر دوں گا۔ کچھ دن اس طرح گزر گئے۔ جب چند ماہ اس طرح گزر گئے تو اس کے بعد میرے دل میں پھر خیال آیا اور شرمندگی سی محسوس ہوئی کہ میں کیسے چلا جاتا ہوں، روزانہ ایک روٹی اس سے لیتا ہوں اور ابھی تک اس کو پیسے نہیں دے سکا۔ تو میں نے پھر فاقوں پر گزارا کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اب مجھے اس تندور والے کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی تھی۔ جب چند دن ہی اس طرح گزرے تھے کہ پھر غیب سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، جاؤ اور اس سے روٹی لے کر کھا لو۔ مگر میں نے دعا کی کہ اے میرے پاک پروردگار، مجھے شرم آتی ہے کہ میں ابھی تک اس کو کچھ نہیں دے سکا، اور میرے پاس ابھی تک کہیں سے کوئی پیسہ وغیرہ نہیں آ سکا، تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میں شرمندہ ہوں اور اس کو تنگ کروں، کیونکہ وہ بھی بیچارہ غریب ہے اور نہ جانے اس کے بال بچوں کا گزارا کیسے ہو رہا ہوگا۔ تو دوبارہ پھر غیب سے آواز آئی کہ فلاں سمت نکل جاؤ، وہاں پر ایک بوری آٹے کی ملے گی، اس کو اٹھا لینا اور وہ اس نان بھائی کو دے دینا۔ اب میں بہت خوش ہوا اور جو سمت مجھے غیب سے بتائی گئی تھی اس سمت چل پڑا۔ ایک گھنا گہرا جنگل تھا، اس طرف کوئی بھی ذی روح کا گزر ہونا نظر نہیں آتا تھا۔ جب میں وہاں پر گیا تو ایک درخت کے نیچے کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بوری پڑی ہے۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب میں نے اس بوری کو دیکھا، جا کر کھولا تو واقعہ ہی وہ بوری آٹے سے بھری ہوئی تھی اور اس کا منہ بندھا ہوا تھا۔ میں نے اس بوری کو اٹھا لیا، اپنے کندھوں پر رکھا اور خوش خوش اس نان بائی کی دکان کی طرف چل پڑا۔
जब नान भाई के तंदूर पर पहुंचा तो उस वक्त उसने कहा, क्या है अब्दुल कादिर, आपको क्या हो गया कि इतने दिन आप रोटी लेने नहीं आए? मैंने तो आपको मना नहीं किया था, फिर आपने ऐसा क्यों किया? तो मैंने उसे बताया कि मेरे मिजाज ने गवारा नहीं किया कि बहुत दिन हो गए हैं अदायगी के बगैर आपसे रोटी लेता रहूं। तो अब मैं ये आपके लिए एक बोरी ले आया हूं, तो इसको आप ले लें। ये आपकी तमाम रोटियों का बदला है जो मैंने आपसे लेकर खाई हैं। जब उसने उस बोरी को खोला तो क्या देखता है कि वो तमाम की तमाम अशरफियों से भरी हुई है, और वो सोने की अशरफियाँ देखकर हक्का बक्का रह गया और कहने लगा कि अब्दुल कादिर, मेरी रोटियां इतनी नहीं थीं जितना कि आप मेरे लिए माल लेकर आए हैं, मैं इतना सारा नहीं रख सकता। मैंने कहा कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं लेकर आया हूँ, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए भेजे हैं। मैंने तो अपने खुदा का हुक्म माना है, और अपने खुदा का हुक्म मानते हुए ये सिर्फ़ उठा कर आपके पास लाया हूँ। ये मेरे खुदा ने मेरी रोटियों के बदले में तेरे लिए भेज दिए हैं। तो उसने वो अशरफियों से भरी हुई बोरी उठाई और बहुत ज़्यादा खुश हुआ और खुश व खुरम रहने लगा। और ये मौजज़ा देखकर मेरा ईमान खुदा पर और ज़्यादा पुख्ता हो गया, और आखिरकार मंजिलें तय करते करते अब मैं आपके सामने हूँ। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, याद रखें कि सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह नवासा-ए रसूल और पोता-ए बतूल हैं, और आपकी करामात बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। और इसके अलावा आपकी बेशुमार करामात हैं जो कि गाहे बगाए इसी चैनल पर वीडियोज़ में आपको मिलती रहेंगी। तो प्यारे दोस्तों, ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अपनी ख्वाहिश का इज़हार लाइक या डिसलाइक के बटन्स की सूरत में ज़रूर कीजिएगा।